ایک منٹ. جی چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. صدق اللہ العظیم. وقال تعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجلالا و اکراما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. محترم ناظرین و سامعین، میں ڈاکٹر مفتی محمد صدیق نظامی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام دین کی بات میں. آج کا ہمارا عنوان ہے توبہ اور استغفار کی اہمیت. حضرات محترم، قبل اس کے کہ ہم اپنے اس موضوع پر گفتگو کرنا شروع کریں، ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام ٹی وی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی لائیو آتا ہے. آپ سرچ کریں یوٹیوب میں منصف ٹی وی لائیو، ضرور آپ کو یہ پروگرام نظر آئے گا. اگر آپ اپنی دینی رہنمائی کے لیے کوئی سوال ہے آپ کے پاس، اس کا جواب چاہتے ہیں، تو آپ برائے مہربانی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 04066666651 یا پھر آخر میں 52 بھی آپ لگا سکتے ہیں. تو ضرور آپ کال کریں، ہم آپ کے کال کے منتظر ہوں گے. چلیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، جس کا عنوان ہے توبہ و استغفار کی اہمیت. محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اس کی عبادت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس کی عبادت کرتے ہوئے جنت کا مستحق ہو جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا دشمن بھی ہمارا ازلی دشمن ہے جو چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے، اور وہ شیطان ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا تھا، تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا. تو یہاں پر اس نے کمپیریزن کیا اور اپنی برتری اور بڑائی اس نے بیان کی. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس ہمیں اپنی گردن کو جھکا دینا ہے، بلکہ اس نے اپنی بڑائی کا اظہار کیا اور تکبر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے دیا اور اس پر ہمیشہ کی لعنت کو مقرر فرما دیا. تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت چاہی کہ اے اللہ مجھے تو مہلت دے قیامت تک. آپ دیکھیں، اس نے کچھ سالوں کی مہلت نہیں مانگی، بلکہ قیامت تک سہولت اس نے مانگی ہے، مہلت مانگی ہے. اس نے کہا کہ مولا مجھے تو قیامت تک، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے تک مجھے تو زندگی دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے پہلے سور تک مہلت دیتا ہوں. یعنی اس کی زندگی بڑھا دی گئی اور اس کو اتنی طویل زندگی دی گئی کہ وہ قیامت کا جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس وقت تک وہ زندہ رہے گا. تو اس نے مہلت کیوں مانگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس کا قول بیان فرمایا ہے کہ اس نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کر لوں گا اور میں ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. یعنی اس کو
یہ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، ان سے گناہ کرواؤں گا اور تجھ سے غافل کر کے انہیں جہنم کا مستحق بنا دوں گا۔ اور اس نے یہ قسم اللہ کے سامنے ذکر کی اور کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں ضرور ان کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلصین ہوں گے، جو تیرے مقرب ہوں گے، جو تیرے محبوب ہوں گے، جن پر تیرا خصوصی فضل ہوگا، میں ان کو نہیں بہکا سکوں گا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اللہ کو چیلنج کیا کہ میں سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میں بھی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی ضرور بضرور جہنم میں تیرے پیروکاروں کو ڈالوں گا تیرے ساتھ اور جہنم بھر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم کو یہ پیغام دیا کہ اگر شیطان بہکائے تو پھر اگر اس کی پیروی کرو گے تو اس کے ساتھ ساتھ جہنم میں جاؤ گے۔ حضرات محترم، ایک اور جگہ ہمیں یہ پڑھنے میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے میری عزت کی قسم، جب تک میرے بندے توبہ کرتے رہیں گے میں ان کی توبہ قبول فرماتا رہوں گا۔ دونوں طرح کے اقوال ہم کو ملتے ہیں، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ تیری پیروی کریں گے، تیری اتباع کریں گے تو میں انہیں بھی اور تجھے بھی جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سخت بات اپنے بندوں تک پہنچائی ہے کہ اگر شیطان کی ہم پیروی کریں گے، گناہوں میں زندگی گزاریں گے تو جہنم میں جانا پڑے گا اور معیت شیطان کی ہوگی، جبکہ ہمیں معیت حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی، صحابہ اکرام کی، اہل بیت کی، اولیاء اللہ کی چاہیے کہ ان کی معیت اور ان کی سنگت میں ہمیں جنت جانا نصیب ہو جائے۔ لیکن محترم ناظرین و سامعین، چونکہ یہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے تو یہ ہم سے گاہے بگاہے گناہ کرواتا رہتا ہے، وقتاً فوقتاً ہم سے ایسی لغزشیں وجود میں آتی ہیں، ہم سے ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہمیں مایوسی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمیں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ توبہ اور استغفار کی بڑی فضیلتیں قرآن میں بھی وارد ہوئی ہیں اور حدیث پاک میں بھی وارد ہوئی ہیں۔ توبہ اور استغفار کرنے والوں کے فضائل قرآن میں بھی بیان کیے گئے ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم فاستغفروا اللہ لذنوبہم۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، فاستغفروا اللہ، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے۔ یعنی ہم سے جو گناہ ہو جائے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، جو گناہوں کو نظر انداز کر دے اور گناہوں کو مٹا دے اور بندے کو پاک و صاف کر دے، یہ اللہ کے علاوہ کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب بندوں سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے استغفار کرتے ہیں، یعنی مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور لوگوں کی توبہ قبول کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر وہ لوگ گناہوں پر اصرار بھی نہیں کرتے۔ یعنی ایک مرتبہ گناہ ہو گیا، توبہ کر لیے، اب اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ گئے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بار بار جان بوجھ کر گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نیک لوگوں کی پہچان نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں۔ ہاں، غلطی سے اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، مہربان ہے اور توبہ
اور استغفار کو بندوں کے قبول فرمانے والا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، توبہ نصوحہ کرو۔ یہ توبہ نصوح کیا ہے؟ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ توبہ نصوح کیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے یہ توبہ نصوح کریں، یہ کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری مثال سے صحابہ اکرام کو رہنمائی فرمائی اور دنیا کے تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ بندوں کو ایسی توبہ کرنی چاہیے۔ وہ مثال کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ تمہارا گناہوں کی طرف پلٹ جانا تمہارے لیے ایسے ہی دشوار اور ناممکن ہو جائے جیسے ایک مرتبہ دودھ تھن سے نکل جاتا ہے تو دوبارہ تھن میں واپس نہیں جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گائے کا ہو یا بھینس کا ہو یا بکری کا ہو یا اونٹنی کا ہو، دودھ جب دہویا جاتا ہے اور جب دودھ نکالا جاتا ہے تو ایک برتن میں ہم اس کو لے لیتے ہیں، لیکن کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو پھر اس دودھ کو تھن میں واپس کر سکے۔ نکالے تھن سے تھے لیکن دوبارہ تھن میں ہم نہیں ڈال سکتے۔ تو جس طرح دوبارہ دودھ کو تھن میں لوٹانا اور واپس لے جانا ہمارے لیے ناممکن ہے، ایسے ہی ہمارے لیے سچی توبہ کرنے کے بعد گناہوں کی طرف لوٹنا ناممکن ہو جائے۔ اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اگرچہ ان سے گناہ ہو جائیں فوراً توبہ کر لیں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس بندے کو معاف فرما دے گا۔ محترم ناظرین و سامعین، ہماری زندگی میں استغفار کی اور توبہ کی بڑی اہمیت ہے۔ انسانی زندگی میں توبہ اور استغفار کی بڑی اہمیت۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے گناہوں سے مکمل پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ جو بندہ جتنی تڑپ سے اور جتنی سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اتنا ہی فضل و کرم فرماتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارے پروگرام میں ایک کالر شامل ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے، انشاءاللہ شرعی رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب، میں سنگریٹی سے حافظ سید معین الدین بات کر رہا ہوں۔ جی حافظ صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ؟ مفتی صاحب میرے دو سوالات ہیں۔ جی پہلا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ ماں باپ اگر حیات میں ہیں تو جی بچے پراپرٹی میں اپنے حصے کا مطالبہ کر سکتے ہیں کیا؟ جی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک حافظ صاحب 13 سال عمر ہے ان کی، جی تو وہ تراویح پڑھا سکتے یا نہیں پڑھا سکتے؟ اور اگر مطلب بالغ ہونے کے بعد ہی پڑھا سکتے تو بالغ ہونے کی علامتیں کیا ہے؟ تھوڑا سا کچھ نشاندہی کرنا۔ جی اور کوئی سوال آپ کا؟ سر یہ دو ہی سوالات ہیں۔ جی انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہاں پر سنگا ریڈی سے حافظ معین صاحب نے دو سوال فرمائے ہیں۔ پہلا سوال ہے ماں باپ کی زندگی میں جائیداد کا مطالبہ کرنا، یعنی اگر ماں باپ باحیات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کے والدین کو صحت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ تادیر ہمارے ساتھ سلامت رکھے، قائم اور دائم رکھے، آمین۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اگر ہمارے والدین زندہ ہیں اور بچے چاہتے ہیں کہ پراپرٹی میں ان کو حصہ مل جائے تو کیا ان کا مطالبہ کرنا درست ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہوں، کسی بھی بچے یا بچی کو، لڑکے یا لڑکی کو جائیداد میں حصہ مانگنے کا اختیار اور اجازت نہیں ہے۔ ہاں محترم ناظرین، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں، کوئی لڑکا یا لڑکی ان کی پراپرٹی میں اپنا حصہ نہیں مانگ سکتے، ان کو مطالبے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ ہاں اگر والدین اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو پراپرٹی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ہمارے معاشرے میں غلط فہمی ہے کہ بچے کو 2 حصے اور بچی کو 1 حصہ، یہ ہمیشہ لاگو ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے
टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये उमूमी कायदा है कुरान का कि मर्द को 2 हिस्से मिलेंगे, औरत को 1 हिस्सा मिलेगा। लेकिन ये बात कब की है? ये बात इंतकाल के बाद की है। वालिद का इंतकाल हो गया या वालिदा का इंतकाल हो गया, उन्होंने जो जायदाद छोड़ी है उसमें बेटे के 2 हिस्से होंगे, बेटी का 1 हिस्सा होगा। लेकिन अगर माँ बाप जिंदा हैं तो ये सिस्टम वहाँ पर लागू नहीं होगा, ये कानून वहाँ पर लागू नहीं होगा। कौन सा कानून लागू होगा? वहाँ पर शरीयत ये कहती है कि अगर माँ बाप बाहयात हैं और अपने बच्चों में प्रॉपर्टी तकसीम करना चाहते हैं तो उनको इख्तियार है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को बराबर तकसीम करें, हर एक को बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर 100 गज ज़मीन है और 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, तो चारों में 25-25-25-25 गज ज़मीन बांटी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि बच्चों को डबल हिस्सा दिया जाएगा, बच्चियों को 1-1 हिस्सा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी की मैं बात कर रहा हूँ। ज़िंदगी में अगर दे रहे हैं तो प्रॉपर्टी को पूरों में, यानी जिनकी प्रॉपर्टी है वो अपना हिस्सा निकाल लें, अपनी बीवी का या अपने शौहर का हिस्सा निकाल लें, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है उसको बच्चों में बराबर तकसीम कर दें। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर शरीयत इतना इख्तियार ज़रूर देती है कि अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा नेक है, खिदमत गुजार है, या कोई बच्ची बहुत ज़्यादा नेक और ख़िदमत गुजार है, या बहुत गरीब है, बहुत मुस्तहिक हैं, उनको अगर माँ बाप ज़्यादा हिस्सा देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। ख़बरदार रहें कि कोई बच्चा या कोई बच्ची उस पर एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं रखते। ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखें। माँ बाप की ज़िंदगी में प्रॉपर्टी का मुतालबा नहीं कर सकते, औलाद को कोई हक़ नहीं है मुतालबा करने का। माँ बाप अगर देना चाहते हैं तो 2 बातें हैं। पहली बात, सब में बराबर तकसीम होगा, बेटों में भी बेटियों में भी, लेकिन पहले अपना हिस्सा निकाल लिया जाएगा, क्योंकि ज़माना ऐसा है कि जब प्रॉपर्टी नाम पे हो जाती है तो माँ बाप को घर से निकाल दिया जा रहा है। अल्लाह लोगों पर रहम करे और माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। तो अगर ज़िंदगी में देना चाहते हैं तो अपने लिए पैसे निकाल लें या प्रॉपर्टी निकाल लें थोड़ी सी, उसके बाद अपने बच्चों में तकसीम कर दें, बच्चों और बच्चियों में बराबर तकसीम होगी। हाँ, दूसरा इख्तियार ये है कि अगर कोई नेक है बहुत ज़्यादा, उनको थोड़ा ज़्यादा देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, और दूसरे बच्चों को कोई इख्तियार नहीं है एतराज़ करने का। इस बात को अच्छी तरीके से जहन में रखें। दूसरा सवाल ये है कि तरावी पढ़ाने के लिए 13 साल का उन्होंने ज़िक्र किया कि बच्चा 13 साल का है और तरावी पढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए क्या शरीयत में गुंजाइश है, इजाज़त है? तो मोहतरम नाज़रीन व सामईन, मसला ये हमेशा अच्छी तरीके से जहन में रखें कि बच्चा बालिग हो जाए तो फिर उसको नमाज बाजमात पढ़ाने की इजाज़त है बालिग हज़रात के लिए। बच्चा नाबालिग है तो वो नाबालिग बच्चों की इमामत कर सकता है, चाहे फ़र्ज़ नमाज हो या फिर चाहे कोई और नमाज हो। बच्चा अगर नाबालिग है तो नाबालिग लड़कों की इमामत करेगा। बच्चा बालिग हो गया है तो वो बालिग लोगों की भी इमामत कर सकता है, नाबालिग लोगों की भी इमामत कर सकता है। रही बात तरावी की, जो 13 साल का जिक्र किया गया, तो इस मसले को अच्छी तरीके से जहन में रखें कि तरावी पढ़ाने के लिए बालिग होना, जो मर्द हज़रात को मस्जिद में पढ़ा रहे हों या किसी घर में पढ़ा रहे हों, मर्द हज़रात बालिग उनके पीछे ठहरे हुए हों, तो ये लाजिम है कि पढ़ाने वाला बालिग हो। नाबालिग के पीछे बालिग लोग नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। और बुलूगियत का शुमार हमारी शरीयत में 12 साल से लेकर 15 साल तक। बच्ची 9 साल से लेकर 15 साल के दरमियान कभी भी बालिग हो सकती है, और लड़का 12 साल से लेकर 15 साल तक कभी भी बालिग हो सकता है। जब भी उसको इन सालों में बालिग होने की कोई अलामत नज़र आ जाए तो वहीं से उसकी बुलूगियत का शुमार होने लगता है। चांद की तारीख़ से, जब बच्चा पैदा होता है, चांद की तारीख़ नोट कर लें। उस तारीख़ से लेकर जब बच्चा बालिग होगा, बुलूग की अलामतें हैं एहतिलाम होना या इंजाल होना या फिर उससे कोई हामिला हो, तो ये अलामतें हैं। इसके अलावा बच्चे के अंदर आवाज़ का तब्दील हो जाना और अचानक उसकी कद व कामत बढ़ जाना और बालों का उसके चेहरे पर मूंछ दाढ़ी वग़ैरह का उग आना, ये बालिग होने की अलामतें हैं। लेकिन हकीकत में अलामतें ये है कि बच्चे को या बच्ची को एहतिलाम वग़ैरह हो जाए, जो भी वो कुदरती तौर पर निज़ाम है उसका जैसे ही ज़ुहूर होगा तो फिर
بچہ اور بچی بالغ سمجھے جائیں گے، اگرچہ کہ 15 سال سے پہلے ہو جائیں۔ اور اگر 15 سال تک کسی کو کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے، نہ بچے کو نہ بچی کو، تو 15 سال ہوتے ہی کمپلیٹ جیسے ہی ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ لوگ بالغ شمار کیے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی 15 سال کے ہو جائیں، 15 سال سے پہلے اگر کوئی بالغ ہونے کی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے تو وہ نابالغ ہی ہیں۔ نابالغ بچہ مسجد میں بالغ لوگوں کی امامت نہیں کر سکتا ہے، تراویح یا فرض نماز نہیں پڑھا سکتا ہے۔ بالغ ہو گیا، اگرچہ 12 سال کا ہو یا 13 سال کا ہو، بالغ ہو گیا ہے، احتلام وغیرہ ہو گیا ہے، تو پھر وہ بالغ لوگوں کی امامت مسجد میں بھی کر سکتا ہے، گھر میں بھی کر سکتا ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ بچی 9 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے، لڑکا 12 سال سے لے کر 15 سال کے درمیان کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے۔ علامتیں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں، یہ اگر علامتیں ظاہر ہو جائیں تو اس کو بالغ شمار کیا جائے گا، اگرچہ وہ 10 سال 11 سال 12 سال 13 سال کے ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے اب تک اور 15 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور 16ویں سال میں وہ قدم رکھ چکے ہیں، تو اب یہاں سے وہ شریعت کی نظر میں بالغ ہو گئے ہیں۔ بالغ کی امامت کر سکتا ہے، نابالغ بالغوں کی امامت نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو اپنا جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ محترم ناظرین، اور ایک کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کو بھی ہم پروگرام میں خیر مقدم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کھمم سے بات کر رہی۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، میں ہمارے ابجان کا بچپن میں ہمارے انتقال ہو گیا۔ ہمارے دادا صاحب حبیر رحمہ ہمارے کام پہ کرے۔ کس کا انتقال ہوا؟ کیا ہے، میرے والد صاحب کا۔ اچھا، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا؟ بچپن میں ہمارے۔ جی۔ اس کے بعد ہمارے پھپھو کو بہت جائیداد دے دیے تھے دادا صاحب ہمارے، ان کی مرضی سے ہمارے ناموں پہ کرے۔ اب بعد میں مسئلہ یہ ہوا کہ پھپھو کیا کرے، بڑی بچی کو رکھ دے کے اپنے ایک بیٹے سے دوسری بہن سے شادی کر دیے۔ انہوں یہ بولے کہ ہمارے کو جائیداد میں کچھ بھی بچی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نکاح کر لیتے۔ ممی بولے نہیں، بڑی بچی کی شادی نہیں کرتا، اس کی شادی نہیں کرتے ہم۔ وہ بہت تکرار کر کے آخر شادی کر لیے۔ شادی کرے گا بہت سال ایسا ہی گزر گئے۔ اب وہ بہن کہتی ہے ہم معاف نہیں کریں گے، ہمارے کو حصہ نہیں دیے۔ ہمارے بھائی بھی بہت پریشان نہیں ہے، ہمارے کو پالے پوسے، چھوٹے بچپن سے ہمارے کو پالے۔ اب انہوں بھی میں پالم نہ، میں دیکھم نہ، اب جو بھی اب شادیوں کے بعد بہنوں کی بچی ہے جائیداد، اس میں سے حصہ نہیں دوں گا بولے۔ یہ بہن اصل معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ رہنمائی کیجیے۔ جی انشاءاللہ۔ اور کوئی آپ کا سوال؟ جی کچھ نہیں، ایک بہن کو سب کچھ آ رہا ہے، اچھے طریقے سے دیکھ کے ایک گھر میں سے رکھ دے کے اس کو خوشیوں سے دور رکھے، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ میں گھر میں پریشان ہوں بہت۔ جی اللہ آپ کی پریشانی دور کریں انشاءاللہ۔ شادیوں سے تقریبوں سے ہر چیز سے مجھے دور کر دیا گیا، میں بہت پریشان ہوں۔ جی آپ کے کوئی بھائی بھی ہیں یا صرف آپ لوگ بہنیں ہیں؟ بھائی 2 ہے۔ جی انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہو گیا ہے اور شریعت کی تعلیمات سے ناواقفیت ہے کہ پراپرٹی کے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیں، بہن کا جو سوال ہے وہ بڑا طویل ہے اور ہم مشورہ دیں گے کہ آپ جامعہ نظامیہ سے رجوع ہوں اور وہاں پر اپنا فتویٰ ٹائپ کرائیں اور اس سے آپ اپنا فتویٰ ضرور حاصل کریں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے انشاءاللہ اس سوال کا جواب دیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، بریک پہ جانے سے پہلے ایک ہماری بہن نے کھمم سے سوال کیا تھا ان کے والد کی پراپرٹی کے متعلق۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارے پاس ہم جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انتقال ہو جاتا ہے کسی کا بھی، مثال کے طور پر زید کا انتقال ہو گیا، تو ان کے انتقال کے بعد ہم دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ کام ہرگز نہیں کرتے، اور وہ کام یہ ہے کہ پراپرٹی کی پراپر طریقے سے تقسیم کی جائے، صحیح طور پر شرعی جو حصہ جس کا ہے اس کو
تقسیم کر کے دے دیا جائے. ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعد میں پراپرٹی ڈسپیوٹس ہوتی ہیں اور اس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. ابھی جیسے ہماری بہن نے بتایا کہ ان کو خاندان میں دعوت وغیرہ سے دور کر دیا گیا، خاندان والوں سے دور کر دیا گیا ہے. یہ پراپرٹی کے لڑائی جھگڑے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے معاشرے کو یہ توفیق دے کہ وہ دین کا علم حاصل کریں. یاد رکھیں، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی پراپرٹی میں ہر ایک کا شرعی حصہ مقرر ہوتا ہے. مثال کے طور پر زید کا انتقال ہو گیا، اس کی ایک بیوی اور 2 بچے یا ایک بچی ہے، یا 2 بچیاں ایک بیٹا ہے، اس طرح کوئی بھی ہے، تو شریعت میں شوہر کی پراپرٹی میں بیوی کا حصہ بھی ہے اور اس کے بچوں اور بچیوں کا بھی حصہ ہے. تو اب ہماری بہن نے کھمم سے جو سوال کیا ہے ان میں ان کی پراپرٹی کتنی ہے، کیا ہے، انہوں نے نہیں بتایا ہے. ہم معروضہ یہ کریں گے کہ آپ اپنا صحیح سوال ایک کاغذ پر لکھ لیں کہ آپ کے والد کی کتنی پراپرٹی تھی، ان کا انتقال کب ہوا، انتقال کے وقت آپ کی والدہ اور آپ کے بھائی بہن کتنے تھے، یعنی کتنے موجود تھے. کوئی اگر انتقال کر گئے والد صاحب سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا تو حصہ نہیں بنتا ہے، جو زندہ تھے والد کے انتقال کے بعد انہی کا حصہ بنتا ہے. تو پراپرٹی کتنی تھی آپ وہ لکھیں اور اس کے بعد پھر آپ جامعہ نظامیہ حیدرآباد کو آئیں اور یہاں پر آپ سوال بتائیں، استفتاء کریں. انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کی پراپرٹی کو مکمل طور پر ہر ایک کے حصے کو تقسیم فرمائیں گے. شریعت کی روشنی میں آپ کو ضرور اس کا حل ملے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پراپرٹی بہن کو دے دی، فلاں کے نام پہ کر دی، اس طرح کر دیا، اس طرح کر دیا، دوسروں کو ہم محروم کر دیتے ہیں جو کہ ناجائز ہے. اور ہم آپ کو یہ بتا دیں، ہمارے منصف ٹی وی کے ناظرین کو یہ مسئلہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ پراپرٹی کسی کے نام پہ کرنے سے وہ اس کے مالک نہیں ہوتے. مثال کے طور پر میں نے 100 گز زمین خریدی ہے اور میں نے اس زمین کو اپنی اہلیہ کے نام پہ رکھ دیا ہے. پراپرٹی کے پیپرز میں میری وائف کے نیم ہے، میرے اہلیہ کا نام ہے، تو ان کا نام رہنے سے وہ پراپرٹی ان کی نہیں ہوتی، بلکہ مجھے شریعت نے یہ لازم کیا ہے کہ اگر میں وہ پراپرٹی ان کے نام پہ کر رہا ہوں تو قبضہ بھی ان کو دے دوں، یعنی ان سے کہہ دوں کہ یہ آپ کی پراپرٹی ہے، اس پر آج سے آپ کا قبضہ ہے. یہ کہہ دینے کے بعد وہ پراپرٹی ان کی کہلائے گی. ورنہ ہمارے پاس ہم ایسے مسائل دیکھ رہے ہیں، لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، والدہ کے نام پہ گھر ہے، جائیداد کی کیسی تقسیم ہوگی، یہ ہوگا فلاں ہوگا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ نام پہ رکھنے سے وہ والدہ کی نہیں ہوتی. اگر والد صاحب نے نام پہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ آپ کے قبضے میں ہے اور اس کا اختیار ان کو دے دیا تو اب وہ والدہ کی پراپرٹی بن جاتی ہے. تو الغرض جیسے ہی کسی کا انتقال ہو تو ہمیں پہلا کام ان کی تجہیز و تکفین کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد، ان کی وصیت کو نافذ کرنے کے بعد جو پراپرٹی بچ جاتی ہے، جو پیسہ بچ جاتا ہے، جو زیورات بچ جاتے ہیں، اس کی صحیح تقسیم کرانے کے لیے شرعی رہنمائی بہت ضروری ہے. اور ہم یہ ہمارے منصف ٹی وی کے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں، کوئی برا آپ مت منائیں، بلکہ جیسے ہی کسی کا گھر میں انتقال ہو جائے، ان کے پاس کوئی چیز بچی ہوئی ہے تو اس کی شرعی تقسیم کروا دیں. اگر خاندان والے ناراض ہوتے ہیں تو ان کو ہونے دیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، سخت آپ پر گرفت ہو سکتی ہے. یہاں تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وعید بیان فرمائی ہے کہ اگر دنیا میں کسی نے کسی کی ناحق ایک بالشت زمین قبضے میں لے لی تو کل قیامت میں اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کس کی ہمت ہے کہ اس بوجھ کو برداشت کر سکے؟ ایک بالش کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں تو 100 گز 200 گز 1 ایکڑ 2 ایکڑ اور نہ جانے کتنی کتنی زمینیں بھائی دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دے رہے ہیں، یا کوئی بہن دبا کر بیٹھی ہوئی ہے، بھائیوں کو کوئی حصہ نہیں مل رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی. ہم یہ مشورہ دیں گے کھمم سے ہماری بہن نے جو سوال کیا ان کے خاندان والوں کو کہ برائے مہربانی ان کے والد محترم کا جب انتقال ہوا تھا اس وقت ان کے اہلیہ، ان کے جو بچے زندہ تھے،
ان کی پراپرٹی کا حساب لگا کر فتویٰ لیں اور اس کے مطابق شرعی تقسیم کر کے سب کو اپنا اپنا حصہ دے دیں، ورنہ جو لوگ ان کو روک رہے ہیں اور ان سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں ناحق، وہ اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں ہوں گے، اور جب قبر میں جائیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں کی زمین و جائیداد، پیسہ، مال و دولت سب یہیں رہ جائے گا، ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال آئیں گے۔ آج جو خاندان کے لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، جنہوں نے زمین دبا کر بیٹھے ہیں، اگر آپ کا ساتھ ناحق جو لوگ دے رہے ہیں وہ بھی شرعی گرفت میں ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کو یہ بات سنا دیں کہ جب بندہ مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ قبر تک آتی ہیں۔ حضور نے فرمایا 2 چیزیں واپس چلے جاتی ہیں اور 1 چیز اس کے ساتھ قبر میں آتی ہے۔ 3 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز اس کے رشتہ دار، دوسری چیز اس کی دولت، تیسری چیز اس کے نامہ اعمال۔ یہ 3 چیزیں بندے کے مرنے کے بعد سے اس کے ساتھ رہتی ہیں جب تک کہ اس کو قبر میں دفن نہ کیا جائے۔ جیسے ہی قبر میں دفن کر دیا جائے 2 چیزیں پلٹ کر آ جاتی ہیں۔ ایک ہے رشتہ دار، کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ قبر میں نہیں آئے گا۔ یہ اچھی طریقے سے بات ذہن میں رکھیں۔ آج جو لوگ ناحق آپ کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی ایک دوسرے کی قبر میں نہیں جائے گا، ایک دوسرے کی قبر میں ہمیں تنہا جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو رشتہ دار واپس چلے جاتے ہیں، دوسرا جو مال و دولت اور پراپرٹی تھی وہ واپس چلی جاتی ہے، اور تیسرا نامہ اعمال، ہمارے نیک اور برے اعمال۔ ہم جیسے ہی قبر میں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے اعمال بھی قبر میں آ جائیں گے۔ اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبر کی زندگی آرام سے رکھے گا، قبر میں ہمیں آرام سے رکھے گا، نعمتوں میں رکھے گا، اور اگر ہم نے ناحق کسی کا مال دبایا ہے تو پھر قبر کے عذاب میں ہمیں مبتلا کرے گا۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں اور توبہ اور استغفار کریں، جس کا جو حق ہے وہ ضرور دے دیں۔ ہم اپنی کھمم کی بہن سے یہ گزارش کریں گے، آپ کے والد صاحب کی جتنی پراپرٹی تھی ان کے انتقال کے وقت، اس کو آپ ایک پیپر پہ لکھ لیں اور جامع دامیہ سے ضرور فتویٰ لے لیں۔ محترم ناظرین و سامعین، چلیے ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، توبہ اور استغفار پر ہم بات کر رہے تھے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نگر سے بات کر رہی۔ جی فرمائیے۔ ایگزام کے لیے جی، ایگزام کے لیے وظیفہ ہونا ہے۔ یس جی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ جی نہیں۔ جی اچھی بات۔ تو محترم ناظرین و سامعین، امتحان کی کامیابی کے لیے وظیفہ پوچھا گیا ہے، تو ہم جواب دیتے ہیں۔ ہمارے بچوں اور بچیوں سے گزارش کرتے ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، یہ تو معصوم بچی نے شاید سوال کیا ہے، تو جتنے بھی بچے اور بچیاں ہمارے پڑھ رہے ہیں، چاہے اسکول میں ہوں، کالج میں ہو یا پھر یونیورسٹی لیول پر ہو، ہم سب سے گزارش کریں گے کہ برائے مہربانی آپ لوگ محنت کریں، اپنی محنت کو پہلے آپ پریفر دیں اور خوب محنت کریں، اور جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھائیں۔ محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد آپ وظیفے اور دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گے ہی نہیں، محنت ہی نہیں کریں گے اور صرف وظیفے کریں گے، تو اس سے آپ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ دارالاسباب ہے دنیا، یہاں پر آپ کو سبب اختیار کرنا ضروری ہے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اور آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وظائف کا بھی اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ تو ہم گزارش کریں گے کہ محنت کریں، اچھی طریقے سے پڑھیں، اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا ناصرو پڑھنا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد 150 مرتبہ آپ کو یا علیمو پڑھنا ہے، 150 مرتبہ یا علیمو، اور 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا ناصرو پڑھنا ہے، اور جس دن آپ کا امتحان ہو اس دن یا علیمو کثرت سے پڑھنا ہے۔ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، ہمارے اسٹوڈنٹس چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ہر نماز کے بعد آپ کو 21 مرتبہ یا ناصرو پڑھنا ہے،
اور روزانہ نماز فجر کے بعد 150 مرتبہ یا علیمو پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ نماز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ نماز کے بعد جو ہم وظیفہ پڑھتے ہیں اس میں اثر ہوتا ہے اور اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ ہم نماز چھوڑ دیں گے، نماز کو کوئی اہتمام نہیں کریں گے، صرف وظائف پڑھیں گے تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وظیفے کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے۔ نماز پڑھیں، نماز کے فوراً بعد یہ وظائف پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا پیپر آسان ہوگا۔ اور انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورہ فتح کی پہلی آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ 21 مرتبہ آپ ایگزام پیپر لے کر شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود پڑھیں اور 21 مرتبہ یا انا فتحنا لک فتحا مبینہ پڑھیں، اس کے بعد ایگزام پیپر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہر بچے اور بچی کو امتحانات میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہم عرض کر رہے تھے کہ توبہ اور استغفار یہ انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کی حامل چیزیں ہیں اور اس سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ جس طرح نماز روزے کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ایسے ہی توبہ اور استغفار کے ذریعے سے بھی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ توبہ اور استغفار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ ہم یقیناً خطا کے پتلے ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں اور ہم سے لغزشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی گناہوں کو جانے، پہچانے، اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، حدیث پاک کے الفاظ پر غور کریں آپ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل ابن آدم خطاء، ہر آدم علیہ السلام کا بیٹا یعنی ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار۔ جبکہ خطا کار ہو تو ہماری نظروں میں آدمی گر جاتا ہے، اگر کسی نے غلطی کر دی، ہم نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کی عزت ہماری نظروں میں گر جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہترین خطا کار وہ ہے التوابون، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ جو توبہ کرتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو ایک قرب بھی مل جاتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بات واضح طور پر بیان فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا میں آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ سفر پر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جب جنگل و بیابان میں پہنچتا ہے تو پھر وہ آرام کرنے کی غرض سے اپنی سواری سے اتر جاتا ہے اور ایک جگہ وہ آرام کرنے لگ جاتا ہے۔ آنکھ بند ہے، سو گیا۔ سواری جب سو رہا تھا، سواری سر کے پاس تھی اور اس کا زاد راہ یعنی جو بھی سفر کا سامان تھا، کھانا پینا، پیسے، کپڑے وغیرہ سب اس کے پاس تھے، لیکن جیسے ہی آنکھ کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ نہ سواری ہے اور نہ اس کا ساز و سامان ہے۔ اب آپ غور کریں کہ پہلے زمانے کا سفر ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، جنگل میں ہے، بیابان میں ہے، ہر طرف سناٹا ہے، کوئی غم گسار نہیں ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی سواری گم ہو جائے، پیسے گم ہو جائے تو کیا حالت ہوگی؟ تو محترم ناظرین و سامعین، وہ خوب دوڑتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف تلاش کرتا ہے اور تلاش کرتے 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 وہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ زمین پر اپنے آپ کو گرا دیتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے موت آ جائے، کاش مجھے موت آ جائے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور پھر سے نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سرہانے کے پاس اس کی سواری بھی موجود ہے اور اس کا سارا ساز و سامان بھی موجود ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ. حالانکہ اس کا الٹ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا رب ہے، لیکن خوشی کا اتنا اس کے ٹھکانہ نہیں رہا کہ کیا کہہ رہا ہے کوئی ہوش نہیں ہے. اس نے کہہ دیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. تو حبیب فرماتے ہیں حضور کہ جس طرح اس بندے کو خوشی ہوئی اس کی گم شدہ سواری ملنے پر، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے بھی زیادہ اس بندے سے خوشی ہوتی ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. جو بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے، اس بندے کے توبہ اور استغفار کی وجہ سے، اللہ کی طرف لوٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو محترم ناظرین و سامعین، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو یہ بات بتا دی ہے کہ جو بندہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ایک مقام اور رتبہ بھی بن جاتا ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. ہم سے گناہ ہو جائے تو ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے بلکہ پشیمان ہونا ہے اور شرمندہ ہونا ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی اہمیت کو آپ اندازہ لگائیے. توبہ اور استغفار کی اہمیت کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے، کبھی اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ اس کو پاک و صاف فرما دیتا ہے. تو بندہ جب توبہ کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا. محترم ناظرین و سامعین، کتنی بڑی بڑی ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جن کے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کس طرح توبہ کی، کس طرح استغفار کیا اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور رتبہ عطا فرمایا ہے. محترم ناظرین و سامعین، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی گزرے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی آپ پیر و مرشد ہیں، آپ ان سے بیعت ہیں. تو سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، بہت زیادہ استغفار اور توبہ کیا کرتے تھے. 40 سال کا عرصہ انہوں نے اسی عالم میں گزار دیا. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اللہ کے اتنے محبوب بندے ہیں، اتنے قریب ہیں، نماز روزہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، لیکن رو کیوں رہے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں 40 سال سے توبہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. حاضرین، ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اسما بات کر رہی. جی، قرضہ ادا ہونے کے لیے وظیفہ ایک دعا بتائیں. قرض کی ادائیگی کے لیے؟ جی، اچھی بات. اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال نہیں. جی، انشاءاللہ بھی بتاتے ہیں. تو ہماری بہن اسما صاحبہ نے سوال کیا ہے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی وظیفہ یا ہمیں دعا بتا دیں. محترم ناظرین و سامعین، حضرت سیدنا شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک غلام نے یہ عرض کیا تھا کہ میں اپنا قرض ادا کرتے کرتے تھک گیا ہوں اور میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ اب قرض ادا کر سکوں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو بھی یہ دعا پڑھے گا، اگر پہاڑ کے برابر بھی اس کا قرض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا فرما دے گا. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. تو محترم ناظرین و سامعین، یہ دعا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھائی ہے. جس کسی پر بھی قرض ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے فکر مند رہیں اور ان کے دل میں نیت ہو کہ میں جتنا ممکن ہو سکے جلد اپنا قرض لوٹا دوں گا. تو
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، نمازوں کا اہتمام کریں اور حلال کمائیں، حلال طریقے سے قرض ادا کرنے کی کوشش کریں، ساتھ میں یہ دعا پڑھتے رہیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہم ہمارے منصف ٹی وی کے ناظرین کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر بھی لائیو آتا ہے، اگر کسی کو یہ دعا یاد کرنی ہو تو آپ ہمارا یہ پروگرام وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ریپیٹ کر کے بار بار اس کو سن کر یاد کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری بہن کال پر موجود ہیں تو ہم گزارش کریں گے کہ آپ کال ڈسکنیکٹ کر دیں، آپ کی کال کی آواز آ رہی ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ہم عرض کر رہے تھے کہ سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ ایک گناہ مجھ سے ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں 40 سال سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر رہا ہوں۔ محترم ناظرین و سامعین، کیا گناہ تھا، کتنا بڑا گناہ تھا۔ آج ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں کوئی اس طرف توجہ اور پشیمانی اور شرمندگی نہیں ہوتی۔ سری سقطی سے کیا گناہ ہو گیا، اللہ کے اس اتنے بڑے ولی سے کیا گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ 40 سال سے گناہوں کی اس گناہ کی معافی مانگ رہے تھے۔ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بازار میں آگ لگ گئی اور میں گھر پر تھا، لوگوں نے آ کر بتایا کہ اے سری سقطی، بازار میں آگ لگ گئی ہے اور جتنی دکانیں تھیں ساری کی ساری دکانیں جل گئی ہیں۔ تو وہاں پر چونکہ میری بھی دکان تھی تو میں دوڑتا اپنی دکان کے پاس آیا، لیکن جب میں اپنے دکان کے پاس پہنچا تو ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اے سری سقطی، مبارک ہو، سب کی دکانیں جل گئی ہیں لیکن آپ کی دکان سلامت ہے، آپ کی دکان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو محترم ناظرین و سامعین، جب ہم سنتے ہیں کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے تو بے ساختہ ہماری زبان سے نکل جاتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نقصان سے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، ایک فطرت ہے کہ اگر ہم خوشی کی بات سنتے ہیں تو فوراً زبان پر اللہ کا شکر آ جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، انشاءاللہ مزید عرض کریں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کو پروگرام میں خیر مقدم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون؟ میں متین بات کر رہی ہوں پالنچے سے۔ جی فرمائیں۔ ہمارے بھائی نے ایک لڑکی سے نکاح کر لیا ہے ماں باپ کے مرضی کے بغیر۔ جی ماں تو گھل کے ختم ہو گئے، باپ نے بیٹے کو آف کر دیا۔ تو گھر بڑا گھر ہے مگر وہ گھر میں سے حصہ نہیں دیا سکتا، دخل کر کے ان کو بھگا دیے، بہنا آنے نہیں دیے، بہنا حصہ نہیں دیے، بہن ایک بیٹھ کے گھر میں۔ ابھی آپ نے بھی سوال کیا تھا نا؟ جی میں متین ہوں، ان کی بہن۔ جی تو وہ اب بیٹے کو نہیں آن دیے، ماں بابا کا انتقال ہو گیا، وہ حصہ نہیں دے رہے بیٹے کو، جی بہنا نہیں دے رہے۔ جی وہ شادی کر لیا اپنی مرضی سے بول کے بھگا دیے گئے، بیوی کو لے کے آئے تھے۔ جی جو اس لڑکی سے شادی کرے ہمارے کو اچھی نہیں ہے، پسند نہیں ہے، اور کو بھگا دیے۔ اچھا، وہ بیچارہ رو کے چلے گا گھر سے۔ جی ہمارے کو بہت برا لگتا ہے مگر ہم کیا کرتے ہیں۔ جی اس لیے میں ان کے ہمارے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اور کوئی سوال آپ کا؟ تو محترم ناظرین و سامعین، سوال کیا گیا کہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کی گئی اور ماں باپ ان سے ناراض رہے اور بہنوں نے والد کے انتقال کے بعد ان کو گھر سے نکال دیا، جائیداد میں کوئی حصہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ اپنی مرضی کی شادی کرنے کی وجہ سے کسی کو آپ جائیداد سے بے دخل نہیں کر سکتے۔ بہنوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کا حصہ دبا لیں اور اپنے بھائی کو والد کی جائیداد سے محروم کر دیں۔ محبت کی شادی کی ہو، اپنی پسند کی شادی کی ہو تو اس کو معیوب نہ سمجھیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جس سے شادی کی گئی ہے وہ آپ کے خاندان کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ اب خاندان کے لائق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی نے اچھی لڑکی کو پسند کیا ہے لیکن وہ غریب ہے اور آپ بڑی گھرانے کی بچی لانا چاہتے تھے اور وہ آپ کی مرضی کے خلاف ہو گیا تو وہ آپ کے برابر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ وہ دیکھیں دیندار ہیں
یا اپنے طبقے کی ہے، اپنے معاشرے کی ہے، اپنی کمیونٹی کی ہے، تو پھر آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ان سے آپ ان کو جائیداد سے آپ محروم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم عورتوں میں سے جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہیں پسند ہو، ان سے نکاح کرو۔ تو یہاں پر علماء کرام نے یہ بات بھی واضح طور پر فرما دی ہے کہ اگر کوئی لڑکی پسند آ جائے یا کوئی لڑکا پسند آ جائے تو پہلے اپنے گھر والوں سے بات کریں اور گھر والوں کو بتائیں کہ مجھے فلاں لڑکی پسند ہے یا فلاں لڑکا پسند ہے اور اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جائز طریقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی پسند آ گئے، اس کے ساتھ ہم ریلیشن شپ میں ہیں اور اس کے ساتھ گھومنا پھرنا ہو رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہو رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے۔ اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی پسند ہے تو ہمیں فوراً گھر میں بات کرنی چاہیے، اور گھر والوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے جب ہم اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دلاتے ہیں ان کی خوشی کی، تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے جو وہ پسند کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچی اور بچی کے گھر والے کیسے ہیں، شریف ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو فوراً اپنے بچے کا نکاح یا بچی کا نکاح کر دیں۔ اس میں یہ بات اپنے سامنے نہ آنے دیں کہ ہماری مرضی کے خلاف گیا ہے۔ یہ آپ کی مرضی کے خلاف تو ہے لیکن شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، شریعت کے خلاف اس وقت ہوگا کہ بچی یا بچہ پسند آیا، اس کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ جانا آنا ہو رہا ہے، یہ حرام ہے، اس کا ہم کوئی جواز پیش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اگر کوئی پسند آ گیا ہے تو فوراً گھر میں یہ کہا جائے کہ فلاں پسند ہے، آپ شادی کی بات کیجئے۔ اگر گھر والے مناسب سمجھ رہے ہیں اور ان کے گھر والے بھی مناسب ہیں تو فوراً رشتہ کر دیں تاکہ آپ کے بچے کی زندگی سکون سے گزر سکے۔ اور ہم اپنے بچوں اور بچیوں سے، نوجوان بچوں اور بچیوں سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ ماں باپ کبھی آپ کا برا نہیں چاہتے ہیں، لہٰذا اپنے ماں باپ کی مرضی کا اور ان کی عزت کا ضرور خیال رکھیں، ان کی عزتوں سے ہرگز نہ کھیلیں۔ کسی ایسی بچی یا کسی ایسے بچے سے ہرگز اپنے آپ کو نہ جوڑیں جو آپ کے حقوق ادا نہ کر سکتا ہو، جو آپ کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو اور آپ کے گھر والے اس کو ناپسند کر سکتے ہوں۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیں، اور اگر کوئی مرضی سے شادی کرتا ہے تو اس کو جائیداد سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ جو بہنوں نے یہ کیا ہے وہ گنہگار ہیں، لہٰذا وہ توبہ کریں اور اپنے بھائی کو اپنے والد کا حصہ ضرور عطا کریں۔ محترم ناظرین و سامعین، انشاءاللہ ہم جلدی سے سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ تو 40 سال آپ نے توبہ کی، گناہ کیا ہوا تھا؟ گناہ یہ ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میری دکان بچ گئی ہے تو میں نے الحمدللہ کہا۔ فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ اے سری سقطی، تم کتنے سیلفش ہو گئے ہو، کتنا تمہیں اپنا خیال ہے کہ دوسروں کے دکان جلنے کا تمہیں کوئی غم نہیں ہے اور اپنی دکان جلنے کی تمہیں خوشی ہے۔ تو جیسے یہ خیال آیا، 40 سال سے میں اللہ کی بارگاہ میں اس پر توبہ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے ہمارے اسلاف تھے، کیسے بڑے لوگ تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ محترم ناظرین و سامعین، وقت ہو چلا ہے اختتام کا۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ منصف ٹی وی لائیو اور ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔